السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ المائدہ آیت 5 سے آیت 10 تک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 5۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آج حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور ان لوگوں کا کھانا بھی جن کو کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں ایمان والیوں میں سے اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، جب تم ان کا مہر دے دو، اور اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنے والے یا چھپ کر دوستی رکھنے والے۔ اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے بعد تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے بھی حلال ہے۔ تو اس آیت میں کچھ احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکیزہ چیزوں کے حلال کیے جانے کا دوبارہ ذکر فرمایا گیا، اور اس میں الیوم جو ہے لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کہ جو پاکیزہ چیزیں پہلے سے حلال تھی وہ اب بھی حلال ہیں، ان میں سے کوئی بھی نسخ واقع نہیں ہوا، یعنی کوئی حکم نہیں بدلا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، اور حرام کی جو چیزیں ہیں، جو حرام کی گئی چیزوں کو چھوڑ کر باقی سبھی چیزیں پاکیزہ ہیں اور حلال کر دی گئی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ یہاں طعام سے مراد ذبح کیا ہوا جانور ہے، مگر اس کی کچھ شرائط ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا، کیونکہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ کا بنیادی اصول ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ چونکہ جانور کے ذبح میں وہی شرعی شرائط کی پابندی کرتے تھے جو اسلامی شریعت میں مقرر ہے، اور وہ دوسرے غیر مسلموں سے اس معاملے میں ممتاز تھے کہ وہ آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، اس لیے ان کے ذبح کیے ہوئے جانور مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیے گئے، بشرطے کہ وہ جانور کو صحیح شرعی طریقے سے ذبح کریں اور اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لے۔ اگر اہل کتاب نے ذبح کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عزیر یا کسی غیر اللہ کا نام لیا تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ اہل کتاب ہی سے متعلق ایک اور شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا شخص یا تو نسلی طور پر یہود نصارہ ہو، یا وہ کسی دوسرے مذہب جیسے ہندو، سکھ وغیرہ سے یہود یا نصارہ ہوا ہو۔ مگر اگر کوئی شخص مسلمان تھا اور اس نے اسلام کو چھوڑ کر یہودی یا نصارہ مذہب اپنایا تو وہ مرتد ہے کہلائے گا، اور مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل کتاب کا کھانا کچھ شرطوں کے تحت حلال ہے۔ ذبیحہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، چیز پاکیزہ ہو، اور ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز موجود نہ ہو، جیسے کہ شراب یا خنزیر کا گوشت وغیرہ۔ اگر ان کے دسترخوان پر ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں تو ان کے ساتھ کھانا تو دور، ان کے برتنوں کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جنہیں ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ آری سے گلا کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہو، یا کسی اور ناجائز طریقے سے مارا گیا ہو، یا ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا
جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ویسے ہی پاک ہے، تم حرام سے بچتے ہو یعنی مسلمانوں کا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ حرام سے بچتے، پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم، اور مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اس آیت میں جو لفظ المحسنات ہے نا، تو اس کا تذکرہ یہ ہے کہ جو محسنات جو ورڈ ہے والمحسنات قرآن حکیم میں اصطلاح کے معنوں میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم نے والمحسنات کی اصطلاح کو 3 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ کبھی اس کا مطلب شادی شدہ عورتیں ہوتے ہیں، یعنی والمحسنات کا معنی کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ عورتیں، کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد عورتیں، اور کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن عورتیں۔ اس آیت میں والمحسنات سے مراد یہاں پر پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں وہ پاک دامن عورتیں، چاہے وہ مسلمان عورتیں ہوں یا اہل کتاب کی عورتیں، بشرطے کہ وہ پاک دامن اور شریف ہوں۔ یہاں اہل کتاب کی دوسری خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن یہاں 2 اہم شرطیں ہمیشہ یاد رکھنی ضروری ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ حکم ان یہودی نصارہ خواتین کا ہے جو واقعی میں یہودی یا نصارہ ہو، جیسا کہ مغربی ممالک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں نصارہ یا یہودی میں گنا تو گیا ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نہ کسی پیغمبر پر یا آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ ہی ایسی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت واقعی یہودی یا نصارہ ہو لیکن اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ اپنے شوہر یا بچوں پر اثر ڈال کر انہیں اسلام سے دور کر دے گی، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا گناہ ہوگا۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اس میں 2 طرح کی عورتوں کا ذکر ہے جو مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں۔ المحصنات من المؤمنات یعنی مومن اور پاک دامن عورتیں، اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں۔ اس آیت کا خطاب مردوں سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں خطاب جس سے ہے وہ کون ہے؟ مرد لوگ ہیں، کیونکہ نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ لکم یعنی تمہارے لیے حلال ہے، اور عربک میں لکم مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ایسا جائز ہوتا تو آیت میں عورتوں کے لیے اجازت بھی دی جاتی، لیکن نہیں دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ ایک مسلمان یہودی یا نصارہ عورت سے نکاح کر سکتا، مگر کوئی یہودی یا نصرانی مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب یہ یہود اور نصارہ عورت مسلمان کے گھر آئے گی تو وہ اپنے نبی کی تعظیم و تکریم پائے گی، اور اسے کسی قسم کی ذہنی کوفت نہیں ہوگی، برخلاف اس کے کہ یہودی یا نصارہ یہودی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں رکھتے، جبکہ مسلمان عورت یہودی یا نصارہ مرد کے گھر جائے گی تو وہ ہر وقت ذہنی کوفت میں مبتلا رہے گی، کیونکہ اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بجائے توہین کی جائے گی۔ چنانچہ مسلمان عورت کے لیے کتابی مرد کے نکاح میں جانا قرار نہیں دیا گیا۔ تو اہل کتاب سے مراد وہ یہود اور نصارہ ہیں جو واقعی میں اللہ پر، رسالت پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہود اور نصارہ تھے نا، تو ان کا کم سے کم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کا ضرور ہوتا تھا، مگر آج کل کے جو ہیں اہل مغربی یہود نصارہ، جن میں اکثر اپنے آپ کو کرسچن بھی لوگ کہتے ہیں، تو ان کی حالت تو بہت مختلف ہے۔ آج کل کے یہود و نصارہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو در حقیقت دہریے ہیں، ایتھسٹ ہیں، یعنی وہ اللہ کے قائل ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا ذبیحہ بالکل حلال نہیں ہے، اور ان میں سے کچھ اگرچہ یہود نصارہ ہیں مگر ان اپنے مذہب کے احکام کو چھوڑ چکے ہیں اور ذبح کرنے میں شرائط کا لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ جو لوگ محض خاندانی طور پر یہودی یا نصارہ ہوں مگر اللہ کے منکر ہوں
نبوت کے قائل نہ ہو وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ ان کی عورتوں سے مسلمان مردوں کے لیے نکاح جائز ہے۔ آج کل امریکہ و یوروپ وغیرہ کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ پھر فرمایا اِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم انہیں ان کا مہر ادا کر دو، یعنی جب تم انہیں ان کا مہر دے دو، یعنی جو اہل ایمان یا اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں نکاح کے لیے حلال ہے نا، ان سے نکاح تبھی جائز ہے جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو۔ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اس شرط پر کہ تم شریعت کے مطابق نکاح کرنے والے ہو، نہ کہ صرف جسمانی ہوس کے لیے شادی کا نام لے کر زنا کرنے والے ہو، اور نہ ہی چھپ چھپ کر دوستی یا ناجائز تعلق رکھنے والے ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا، یعنی ایمان کا انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساری اچھائیاں یعنی اچھے اعمال کو ضائع کر دیں گے، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوگا، سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت 6۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے جسمانی تعلق کیا ہو، پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کرنے، مباشرت کے بعد غسل کرنے، اور اگر پانی دستیاب نہ ہو یعنی پانی موجود نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنے کے احکامات جاری فرمائے۔ غزوہ مریسیہ جو تقریباً 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اس میں حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا۔ ہار کی تلاش میں صبح ہو گئی اور پانی موجود نہ تھا، لوگ پریشان ہو گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 334۔ اس آیت میں چونکہ صحابہ رضی تعالیٰ عنہ اجمعین کو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی رخصت ملی، اس لیے علماء نے اس آیت کو آیت وضو کے بجائے آیت تیمم بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں صرف ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ لفظ محبت اور رحمت کا پیغام ہے، جیسے کوئی عزیز باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اس طریقے سے۔ تو یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ آگے جو حکم آئے گا وہ صرف ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمت اور تزکیہ کا طریقہ بھی ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یہاں قمتم کا مطلب ہے جب تم ارادہ کرو نماز کا، یعنی نماز کی تیاری میں تم لگ جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، یعنی ماتھے کے اوپر بالوں سے تھوڑیوں تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کا حصہ، یہاں سے وضو کے فرض شروع ہو جاتے ہیں، فرائض شروع ہو جاتے ہیں۔ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو۔ یہاں مرافق یعنی کوہنیاں بھی شامل ہیں۔ ہاتھ دھونے کی ابتدا انگلیوں سے ہو اور اختتام کوہنی تک ہونا چاہیے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ مسح کا مطلب ہے گیلے ہاتھ پھیرنا۔ مسح کم سے کم سر کے چوتھائی حصے پر کیا جائے، مگر پورے سر کا مسح کرنا افضل ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو۔ چہرہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا اور داڑھی کا خلال بھی شامل ہے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث میں ہے۔ کوہنیوں تک میں کوہنی بھی شامل ہے، اور ہاتھ سے لے کر لاسٹ کونی کا جو حصہ ہے وہ بھی پورا شامل ہے، انہیں بھی دھونا لازمی ہے۔ حضرت نعیم مزمر فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے چہرہ دھویا اور مکمل وضو کیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ کونیوں سے اوپر والے حصے تک لے گئے، پھر بایاں ہاتھ یہاں تک کہ کونی سے اوپر تک لے گئے، پھر دایاں پاؤں
یہاں تک کہ پنڈلی تک پہنچا دیا، پھر بایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی تک لے گئے، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 246 اس کا نمبر ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو یعنی پاؤں کے ٹخنوں کو دھو لو۔ کعبین یعنی ٹخنے، پیر کا وہ ابھرا ہوا حصہ جو ٹخنے کے پاس ہوتا ہے۔ دونوں پیروں کو انگوٹھوں سے لے کر ٹخنوں تک دھونا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہمیں اس حال میں آ کر ملے کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم جلدی جلدی میں اپنے پاؤں پر صرف گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے جہنم میں بڑی ہلاکت ہے، ان ایڑیوں کے لیے جہنم میں بڑی ہلاکت ہے، ان ایڑیوں کے لیے جہنم میں بڑی ہلاکت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 60 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر ایک جگہ سوکھی یعنی وہ بھیگی نہیں تھی، سوکھی چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھے طریقے سے وضو کرو۔ وہ شخص واپس گیا، دوبارہ وضو کیا اور پھر نماز ادا کی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 243 اس کا نمبر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو آپ نے اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، اور پھر آپ نے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پیر 2 بار دھوئے۔ تو اس جو حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے ترمذی کی 47 اس کا نمبر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعضاء کو 3 بار بھی دھویا، بعض اعضاء کو 2 بار بھی دھویا، اور کبھی کبھی اعضاء وضو کو 1 بار بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 اعضاء کو دھونے کا حکم دیا اور 1 اعضاء پر مسح کرنے کا، یعنی سر پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ تو اس آیت کے مطابق وضو کے 4 فرائض ہیں، یعنی ایسے کام جو وضو کے لیے لازمی ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا ہے چہرہ دھونا، یعنی پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو اچھی طرح دھونا۔ دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، یعنی دایاں اور بایاں ہاتھ کہنی سمیت پانی سے اچھی طرح دھونا۔ تیسرا ہے سر کا مسح کرنا، ہاتھ گیلے کر کے سر پر پھیرنا، کم سے کم 1/4 حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھا ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، دایاں اور بایاں پاؤں ٹخنوں تک اچھی طرح دھونا۔ ان 4 فرضوں کو نیت کے ساتھ ادا کر لیا جائے تو وضو ٹیکنیکلی مکمل ہو جائے گا، یعنی فرضی وضو کہلاتا ہے، جس کا مطلب فرائض ادا ہو گئے۔ اس وضو سے نماز وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر پانی کم ہے یا بیماری کی وجہ سے زیادہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو صرف یہ 4 فرض ادا کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اسی آیت سے علماء نے وضو کے یہ 4 فرائض نکالے ہیں، لیکن سنت اور مستحب طریقے سے وضو کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس میں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اعضائے وضو کو 3 بار دھونا، وضو کی دعائیں پڑھنا، یہ سب شامل ہے۔ وضو کی شرائط ہیں کہ اگر وضو ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو ضروری نہیں ہے، لیکن وضو پر وضو مستحب ہے۔ دوسرا ہے کہ وضو سے پہلے نیت فرض ہے۔ تیسرا یہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اگر بسم اللہ بھول گئے لیکن وضو ہو جائے گا۔ فورتھ یہ کہ داڑھی اگر گھنی ہو تو اس میں ہلالہ کیا جائے۔ ففتھ یہ اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے۔ سکس یہ وضو کے درمیان فاصلہ ہونے پر، یعنی جسم کا ایک حصہ دھونے کے بعد دوسرے حصے کو دھونے میں دیر نہ کی جائے۔ سیونتھ یہ کہ اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ ایٹھ یہ ہے کہ وضو میں 3 بار سے زیادہ اعضائے وضو نہ دھویا جائے، ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 بار تک اعضائے وضو کو دھو سکتے ہیں، اس سے زیادہ دھونا سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان احکامات کی
تشریف فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دھوتے اور سر پر مسح کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حالات میں بلایا جائے گا کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ تو تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھتا ہو تو ضرور ایسا کرے، یعنی جتنا زیادہ ہم وضو کریں گے اتنا زیادہ ہمارے اعضائے وضو قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 136 ہے، اور مسلم میں بھی اس کا نمبر ہے 246۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام خطائیں نکل جاتی ہیں جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئی تھیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کا اس کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا تھا، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 244۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اور اگر جب تم جنابت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کرو۔ جنابت کا مطلب ہوتا ہے ہم بستری کے بعد، بیڈ روم کے بعد، یا ایسا کوئی عمل جس سے غسل واجب ہو جائے۔ تو اس حالت میں صرف وضو نہیں بلکہ پورے جسم کو دھونا ضروری ہے، پورے جسم کو غسل کرنا فرض ہے، یعنی غسل کرنا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یعنی وہ بیمار جو پانی سے وضو کرنے سے اور بیمار پڑ جائے گا۔ سفر یعنی ایسا سفر پانی موجود نہ ہو یا پانی ملنا مشکل ہو۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے، تو اسے حدث اصغر یعنی وہ نجاست جس سے وضو ٹوٹ جائے، تو ایسی نجاست سے باہر آنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے تعلق رکھا ہو۔ یہاں لمس کا مطلب صرف ہاتھ لگانا نہیں بلکہ ہم مستری ہے جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ فَلِمَ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، صعیداً طیبہ یعنی پاک مٹی۔ صعیداً طیبہ یعنی زمین سے جڑی کوئی بھی پاک چیز، مٹی، ریت، پتھر وغیرہ۔ تیمم صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب پانی میسر نہ ہو یا نقصان دہ ہو۔ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اور اس مٹی سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ تیمم کا طریقہ: پہلا اسٹیپ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ کو مارنا، سیکنڈ اسٹیپ چہرے پر مسح کرنا، تھرڈ اسٹیپ پھر ہاتھوں پر مسح کرنا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وضو یا غسل کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہو تو اسے وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور پانی موجود نہ ہو تو وہ وضو کے بجائے تیمم کرنا چاہیے اس کو، اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہے اور وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کرنا چاہیے اور نماز وقت پر ادا کرے۔ اور اگر کوئی شخص ہم بستری سے یا مباشرت سے اس نے کیا ہو اور پھر غسل کے لیے پانی نہ ہو تو اسے غسل کے بجائے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میرا ہار مقام بیدہ میں اس وقت گر گیا جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور میری گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے زور سے کچوکا مارا، فرمایا کہ تم نے ہار کی وجہ سے یہاں لوگوں کو روک رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لحاظ سے میں بالکل بے حرکت بیٹھی رہی حالانکہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور فجر کی نماز کا وقت ہوا تو پانی کی تلاش کی گئی لیکن دستیاب نہ ہو سکا، تو یہ آیت نازل ہوئی،
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت پیدا فرما دی ہے، تم تو لوگوں کے لیے سرپاہ برکت ہو۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4608 ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک شخص الگ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ اس نے عرض کیا، مجھے جنابت ہو گئی ہے اور غسل کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم تھا کہ پاک مٹی سے تیمم کرتے، کیونکہ یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 344۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار کام کے لیے بھیجا اور مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہیں ملا، تو میں نے جانوروں کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ لگا لی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے اتنا کرنا کافی تھا کہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے اور پھر ان کو پھونک مارتے، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لیتے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 338 اس کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، اسلام کا ہر حکم مقصد کے ساتھ آسان ہے۔ وضو، غسل، تیمم، سب کے پیچھے منشا یہی ہے کہ بندوں کی سہولت، آسانی اور طہارت۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک بنائے، یعنی تم جسمانی طور پر بھی صاف ہو جاؤ اور روحانی طور پر بھی، تاکہ عبادت میں دل سے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے۔ طہارت، نماز، رخصت، سب اللہ کی نعمت ہے۔ اسلام کا ہر حکم انصاف کے فائدے میں ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشقت نہیں ڈالی، رخصتیں دی، پاکی سکھائی، تو ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم میثاقہ الذی وَسَقَاكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور تابعدار ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں دی تھی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی نعمت کا ذکر ہے، ساتھ ہی وہ تمام فضل و کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر کیے ہیں، جیسے نعمت اسلام، ہدایت کی نعمت، حلال اور حرام کی تعلیمات، سب سے بہترین امت میں ہم سب کا ہونا۔ یعنی احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھو گے تو اس کے حکم کو نبھانا آسان ہوگا۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا۔ یہ منافق یا عام مسلم نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ یہ میزان اور وعدہ ہے جو ہر مسلمان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانے گا اور شرعی احکام پر چلے گا۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور تابعداری کی۔ اس وقت کا بیان ہے کہ جب صحابہ کرام نے دل سے کہا تھا، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ جملہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان بننے کا مطلب صرف سننا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس آیت میں اخذ میثاقکم، یعنی جس عہد کو تم سے لیا گیا تھا، سے مفسرین کے نزدیک 3 طرح کے عہدات مراد ہے۔
وہ عہد جو تم نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سختی اور آسانی کی حالت میں سمعنا و اطعنا کی بیعت کے ذریعے کیا تھا، یعنی بیعت قبا کے موقع پر، دوسرا بیعت رضوان کے موقع پر، تیسرا یہ کہ کچھ مفسرین نے اس سے عہد الست کا بھی میثاق مراد لیا ہے، اور صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس پختہ عہد کو پورا کرو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ کی تلقین بار بار اس لیے کی جاتی تاکہ انسان ہر عمل سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ مجھ سے اس پر سوال کرے گا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت 8 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی خاطر برابری پر قائم رہنے والے بنو اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم سے تمہاری دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے تمام حقوق کو ادا کریں، ہر حال میں حق کی گواہی دیتے رہیں، کسی بھی قوم کی عداوت انہیں ظلم یا ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، اللہ کی خاطر حق بات کہو اور گواہی میں سچائی سے کام لو۔ تو یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر پابندی کرو، اور ہر حکم پر خصوصاً گواہی کے موقع پر انصاف سے کام لو، اور نہ کوئی جس میں ریاکاری ہو اور نہ کوئی کسی قسم کی بے ایمانی ہو، صرف اور صرف انصاف پر کام کرو، اور صرف اللہ کے لیے کام کرو۔ عدل، انصاف، حق کی بات کہو، سچ پر قائم رہو، خواہ تمہارے ماں باپ یا رشتہ دار یا اپنے خلاف بات کیوں ہی نہ ہو، کسی بھی حال میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے خاطر۔ کسی بھی قوم، کسی گروہ، کسی خاندان، کسی شخص کی دشمنی اور عداوت تم کو اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف چھوڑ دو، چاہے تمہارے سامنے کوئی بھی ہو، تمہارے ماں باپ، تمہارے دوست یا کوئی دشمن، یا بات تم کرو بس کیا، انصاف کی۔ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو، عدل سے کام لینا چاہیے۔ تقویٰ انسان تب تک کرتا ہے جب تک وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک تقوی پہ عمل نہیں کر سکتا، جب تک وہ انصاف اور عدل سے کام نہیں لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کے لیے مشہور ہیں۔ قوامینا، کسی چیز کو گاڑ دینا یا کھڑا کر دینا۔ کونوا قوامینا، تو اس کے تین معنی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ کونوا قوامینا یعنی پہلا ہے گواہی دینا، دوسرا ہے دین کی ذمہ داری دوسروں تک پہنچانا یعنی اسلام لوگوں تک پہنچانا، تیسرا یہ ہے حقوق العباد بھی اس کے معنی لیے گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ عدل کرنا، انصاف کرنا۔ دلو عدل کرنا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے حق دے دیے جائیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے والدین ہو، چاہے قرابت دار ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے ہمسائے ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ اولاد کو عدل سے، انصاف سے اس کے ساتھ کرا جائے معاملہ۔ پھر اگر کسی کو ایک کو ہم ہبہ دے رہے ہیں اور کسی بچے کو ایک کو ہبہ دیا، تحفہ دیا، گفٹ دیا، اور باقی سب کو نہیں دیا، تو یہ کیا ہے؟ ناانصافی ہوگی۔ اگر کسی کو ہم کوئی تحفہ بچے کو دے رہے ہیں تو سارے بچوں کو، ساری اولادوں کو ہم گفٹ کریں، تو یہ ہوتا ہے عدل کا معاملہ۔ تو ہمارا ایک مسلمان کا جو معاملہ ہے ہر ایک کے ساتھ کیسا ہو؟ کونوا قوامینا ہو، کہ بالکل عدل اور انصاف والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کیا کہ ظلم اور جھوٹی گواہی اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ پہلے آپ
ٹیک کر بیٹھے، پھر فرمایا خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ بار بار اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے دل میں کہا شاید آپ اب خاموش نہیں ہوں گے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5976 ہے۔ تو اس آیت اور حدیث سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ مومن کو ہر حال میں انصاف سے کام لینا چاہیے، اگر کوئی دشمن بھی ہو تو بھی حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تقوی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے۔ آیت 9 دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان اور نیک عمل والوں کو خوشخبری دی ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے دل سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ دو نعمتوں کا وعدہ کرتے ہیں، ایک مغفرت یعنی گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور دوسرا اجر عظیم یعنی بہت بڑا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا گیا ہے۔ آیت 10۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے کھلی نشانیوں دیکھنے کے باوجود انکار کا راستہ اپنایا، یعنی کفر کیا اور اللہ کی بھیجی ہوئی آیتوں کو جھٹلایا۔ وہ چاہے زبانی انکار کرے یا عملی طور پر اللہ کے حکم کو نظر انداز کرے۔ یہاں خاص طور پر بات صرف ان کھلے طور پر کافروں کی ہی نہیں ہے، بلکہ رخ مسلمانوں کی طرف ہے، جو کہیں اپنے اعمال سے، کہیں اپنے رویے سے، کہیں احکام الہی کا مذاق اڑا کر یا قرآن میں نازل ہدایتوں کو ترک کر کے اس راہ پر چل پڑتے ہیں جو کافروں کی راہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کسی نے کفر کی راہ اپنائی، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے حکموں کو پیچھے ڈال دیا اور دل سے یا عملاً انکار کیا تو وہی لوگ اصحاب الجحیم ہوں گے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے کہ کفر صرف زبانی انکار کا نام نہیں ہے، بلکہ احکام الہی کو جان بوجھ کر ٹھکرانا، اسے مذاق سمجھنا یا اس پر عمل نہ کرنا بھی کفر کے قریب لے جانے والا ہے۔ ایسے لوگ اگر توبہ نہ کریں تو ان کا انجام جہنم ہی ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ ہم صرف زبان سے مسلمان بن کر نہ رہے ہیں، بلکہ عمل سے، سوچ سے بھی وہی راستہ اپنائے جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے، ورنہ اگر کفر کی راہ پر چل پڑے تو انجام وہی ہوگا جو کافروں کا ہے، یعنی اصحاب الجحیم کا راستہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل صالحات کر سکے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔